حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزہ داروں کو ان کے روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض تہجد پڑھنے والوں کو رات کی نیند گنوانے اور تھکن کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی جن لوگوں کے روزہ اور راتوں کی عبادت میں نیک نیتی اور خلوص نہ ہو، یعنی ان کے یہ کام اللہ کو خوش کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی دوسری غرض سے یا محض لوگوں میں نیک نامی حاصل کرنے کی نیت سے ہو، ایسا روزہ یا ایسی عبادت آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ وہاں ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بازار جاتا ہے اور وہاں سے اپنے تھیلے میں کنکریاں بھر کر لے آتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں، اس نے اپنے تھیلے میں کیا بھرا ہے جس سے نہ یہ کچھ خرید سکتا ہے اور نہ اس کے بدلے میں کوئی اسے کچھ دے سکتا ہے، بس لوگوں کی باتیں سن لے، یہی اس کی بیکار محنت کا صلہ ہے۔ ایسے عمل کے متعلق سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم ایسے لوگوں کے عمل کو دیکھیں گے اور پھر اسے ہوا میں اڑتے ہوئے غبار میں تبدیل کر دیں گے، یعنی ہم اس پر کوئی اجر و ثواب نہ دیں گے اور اس طرح بیکار ہوگا جس طرح ہوا میں اڑتا ہوا غبار ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں صدقہ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے لوگوں میں میری نیک نامی کی شہرت ہو۔ اس وقت سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے پر یقین رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اچھے عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، 7 چیزیں 7 چیزوں کے بغیر بے فائدہ ہیں۔ نمبر 1، زبان سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مگر گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ نمبر 2، زبان سے کہے کہ میں اللہ سے ثواب کا امیدوار ہوں مگر کوئی نیک عمل نہ کرے۔ نمبر 3، دل میں نیت کرے کہ میں عبادت کروں گا اور نیک عمل کروں گا مگر ان باتوں پر عمل نہ کرے۔ نمبر 4، اللہ سے دعا کرے کہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے مگر اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش بھی نہ کرے، جبکہ اللہ سے توفیق حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش اور محنت ضروری ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ہماری طلب میں ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ پر لگا دیتے ہیں، بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ ہماری عبادت و خالص ہماری رضا کے لیے کرتے ہیں اور ہمارے دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ پر لگا دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، توبہ، یعنی زبان سے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں مگر کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ نمبر 6، بظاہر نیک اور پاک باز نظر آئے مگر تنہائی میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں پہ خلوت می روندہ کار دی گرمی کنند۔ اس کا مطلب ہے، بظاہر شریف نظر آنے والے لوگ جب عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ان کی حرکتیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ نمبر 7، کوئی نیک عمل پوری محنت اور کوشش سے کیا جائے مگر نیت درست نہ ہو، یعنی عمل سے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ کوئی دوسری غرض ہو یا محض ریاکاری اور دکھاوا ہو، ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ محض نفس کا دھوکہ ہے۔